ویلکم بیک ناظرین. تو جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عید کا موقع ہے اور آج عید کا دوسرا دن ہے اور ہم موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب کے ساتھ. ان کی فیملی، ان کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ آج یہ سارا اہتمام ان کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے تھینکفل ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک بہانہ ہوتا ہے خوشیوں کا. جب چند دوست بیٹھتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بانٹی جاتی ہے. اور پھر یقیناً عید کا موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر جب ملتے ہیں تو خوشیاں ایک دوسرے کو، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ خوشی وہ چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، تو اس وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یقیناً خوشیوں کا سماں ہے. تو بیرسٹر صاحب، آپ کے بھائی سے بات ہوئی، مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ریکارڈ توڑے گا ڈیفینیٹلی بیرسٹری میں، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، اور وہ بڑے ٹپیکل قسم کا وکیل نظر آ رہا ہے مجھے فیچر میں. تو واقعی ایسا ہے؟ میری آبزرویشن ہے یہ؟ جی، آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. یہ میری ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں، کرم ڈالیں کہ وہ بیرسٹر بھی بنے اور مجھے ساتھ جوائن بھی کرے، میرے ساتھ کام کرے. یہ میری بڑی ایک خواہش ہے. اور اچھا، شایان صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، آپ کے دوست جو ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے انہیں وہ ٹریول کر کے آئے، بٹھایا، اور وہ واقعی میں ایک دوستی تو نظر آتی ہے. تو بڑے آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ کھلے دل کے ہیں اور بڑے، تو یہ مطلب ان کا پیار تو یقیناً ہے ہی، لیکن ایک دوستی والا کنیکشن ہے. ایک دوست کو کیسا لیتے ہیں آپ؟ عید کے دن آنا، خوشیاں شیئر کرنا، یہ وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے دوست آپ کے اپنے ارد گرد ہوں تو یقیناً ماحول جو ہے وہ دگنا جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور زبردست ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے دوستی کے حوالے سے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ دوستی بھی ایک طرح کی محبت ہے. اور میں بڑا لکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بڑے اچھے دوستوں سے نوازا ہے، جن میں شایان صاحب بھی سیر فہرست آتے ہیں. اور ہمیشہ خوشی میں، غمی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، کونسل کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں. اور میں آپ کو کئی چیزیں ہیں، بٹ اگر کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے جب نیا دفتر لیا تو اس فرنیچر جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم خریدتے وہ شایان صاحب نے ہمیں گفٹ کیا. تو وہ اس لیول کی ہماری جو ہے وہ دوستی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ. لیکن بیرسٹر صاحب، اس میں ایک چیز میں اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ سینگ ہے غالباً، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، بٹ میں نے پڑھا تھا یہ کہ اچھا دوست پانے کے لیے پہلے آپ کو اچھا دوست ہونا پڑتا ہے. آپ اچھے دوست ہیں تو اس کے بعد آپ کو اچھے دوست ملتے ہیں. تو یقیناً پھر آپ کی طرف سے بھی ایک اچھی پازیٹیو انرجی موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی از کنیکٹڈ وتھ یو، اور اس طرح سے یہ ایک اٹیچمنٹ کا سلسلہ ہے. یہ ایسا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوست مجھے دیے وہ الحمدللہ بڑے اچھے دیے، اور اس کی ایک روشن مثال آپ خود بھی ہیں. نہیں، بالکل ظاہر ہے. آپ سے ناظرین ہمارا ایک بڑا زبردست تعلق ہے، اور بڑے ٹائم سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ دوستی کا سلسلہ بھی ہے. اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں ایز اے گیسٹ، یہ ہمارے شو میں ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں ویسے بھی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی از اے ویری نائس اینڈ کین گائے، اور بہت زبردست اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے ہیں. تو ان سے واقعی میں بڑا پیار کا رشتہ ہے. اچھا، اب چونکہ ہمارے پاس وقت بالکل بیرسٹر صاحب مختصر ہے، تو جاتے جاتے یہ بتائیں کہ کیا پیغام دیں گے؟ آج عید کا موقع ہے، ملکی حالات کو دے کر، سیاسی حالات کو دے کر، اور یقیناً ایک بڑا مارکہ حق بھی ہم نے سر انجام دیا حالیہ ہماری پاک فوج نے، اور کیا پیغام دیں گے قوم کو اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک عید قربان کا وقت ہے. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر ڈیولپ ہونا ہے تو اپنے اندر ریکنسیلیشن جو ہے جی اس کو فروغ دینا ہے. صحیح. اور میرے خیال میں 3 چیزیں آگے ہیں جو ہمیں ایز اے قوم سمجھنی پڑیں گی. صحیح. نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ جتنا مرضی سمجھ لے کہ اس کے فیصلے عظیم ہیں. صحیح. آئین و قانون سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، اور صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو آئین و قانون پہ عمل درآمد کرتی ہیں. نمبر 2، ہمیں آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو جو ہے بالائے طاق رکھنا ہوگا. بالکل. اور ان لوگوں کو جن کو جیل میں رکھا ہوا ہے پولیٹیکلی ٹرمپڈ چارجز پہ، ان کو فوری طور پر چھوڑنا پڑے گا. وہ بے شک خان صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یا وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، یا وہ باقی جو لوگ ہیں وہ ہوں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ کسی کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ بے شک پھر کوئی بھی ہو. اور تیسری بات میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں میڈ ان پاکستان کے اوپر یہ قربانی تھوڑی سی دینی پڑے گی. میڈ ان پاکستان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہم ہارنے کے بہت قریب ہیں.
اور آج کل جنگیں جو ہیں وہ ہمیں، یہ تو ہماری ایئر فورس نے الحمدللہ گرائے ہیں ان کے 6 جہاز، بے شک 6-0 سر، 6-0 دونوں ہاتھوں بے سے شک ایئر فورس کو سلوٹ کرتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا، بالکل اپنی اکانومی کو اٹھانا ہے. یہ جو ہم نے ایک بلیک اکانومی اپنی کریٹ کی ہوئی ہے، وہ بے شک بیوروکریٹ کی ہو، سیاستدانوں کی ہو، یا جنرلز کی ہو، یا صحافیوں کی ہو، یا وکیلوں کی ہو، یا ججز کی ہو، اس کو ختم کرنا. چلیں، بہت شکریہ علی طاہر صاحب، بڑا زبردست پیغام ایک دیا علی بھائی نے. اور ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں سیاسی گفتگو جو ہے وہ زیادہ نہ کی جائے، ان کی نجی گفتگو، ان کی پرسنل چیزیں، اور جس طریقے سے عید منائی جاتی ہے ان کے گھر میں فیملی اور دوستوں کے ساتھ، ہم اس پر بات کریں. اور انہوں نے بڑی زبردست پیغام آخر میں دیا کہ ہم جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن جب تک ایز اے پاکستانی اور ہم ملک کو دیکھتے ہوئے اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے تو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوتی جائیں گی. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بیرسٹر علی طاہر صاحب موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. شایان احمد صاحب، جو کہ پہلے ہم نے کہا کہ وکلاء میں آج ہم گھرے ہوئے تھے، وکیل ہیں اور زبردست بات چیت رہی ان سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ولی طاہر جو اپ کمنگ وکیل ہیں، بیرسٹر اپ کمنگ انشاءاللہ، ان سے بھی بڑی اچھی گفتگو رہی. تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اور صرف آج کے دن اتنا ہے کہ آج کے دن کو انجوائے کریں اور قربانی کے فلسفے کو سمجھیں کہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیں، اور قربانی اپنی نفس کی، اپنی انا کی، اور خوشی منائیں. خوشی وہ ہے جو کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ بانٹنے سے بڑھتی ہے. اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.